بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج حافظ صاحب نے تیسرا پارہ تراویح کی رکعتوں میں سنایا، جس کی تفسیر یعنی مختصر تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تیسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے وہ انبیاء کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فوقیت دی، جیسے کسی کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ ان کو روح اللہ کہا، حضرت موسیٰ ان کو کلیم اللہ کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے لقب سے ملقب کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مختلف القاب سے پکارا، لیکن ہم اہل اسلام مومنین یہ انبیاء میں فرق نہیں کرتے ہیں، سب کو ہم ایک ہی درجہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے انبیاء ہیں، لیکن ان میں اگر فوقیت دی جائے اور کہا جائے کہ سب سے زیادہ افضل کون ہے، تو سب سے زیادہ افضل اگر کسی کو کہنا ہو تو اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سورت کے دوسری جگہ جو بتایا گیا ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ نقل کیا گیا ہے نمرود کے ساتھ۔ نمرود کے ساتھ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ ہوا، بحث ہوئی، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے زندہ کر دے۔ تو اس میں ان کو خدشہ لگا، یعنی کسی کو مار دے اور کسی کو چھوڑ دے۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو وقت کا خدا مانتا ہے نمرود، اگر تو اپنے آپ کو وقت کا خدا مانتا ہے تو تو بھی جو سورج مشرق سے اللہ طلوع کرتا ہے اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، تب اس کے بعد نمرود غائب ہو گیا، کیونکہ اس کے اختیار کے باہر کی بات تھی۔ اس کے بعد احیاء الموات یعنی بعث بعد الموت کا تذکرہ کیا گیا اس صورت میں، کہ ایک آدمی ایک ایسی بستی سے گزرتا ہے جس بستی یعنی جو برباد ہو چکی تھی، اس بستی سے گزرنے کے بعد اس نے کہا کہ اس بستی کو اللہ پھر کیسے زندہ کرے گا؟ تب اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھانے کے لیے کیا کیا، اسی وقت اسے موت دے دی۔ اس کا گدھا تھا، کھانا تھا، سب کچھ تھا، اسے موت دے دی۔ 100 سال تک وہ مرا رہا۔ 100 سال کے بعد کہا کہ پھر اس کو زندہ کیا، اٹھو، کیسے ہم مردوں کو زندہ کریں گے؟ دیکھو تمہارے گدھے کو دیکھو کہ ہڈیاں سڑ چکی ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ہڈیاں، پھر گوشت، پھر وہ زندہ ہوا، اس کو دیکھا۔ پھر کہا کہ دیکھو تمہارے کھانے کی طرف، جو کھانا تم لے کر جا رہے تھے وہ کھانا ابھی خراب بھی نہیں ہوا ہے، 100 سال اس پر گزر چکے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم جس طرح تم کو 100 سال یہاں مار سکتے ہیں، سلا سکتے ہیں، اسی طرح جیسے ہم آپ کو اٹھائے قیامت کے دن سب کو، جو لوگ مر چکے ہیں ہم ان کو اٹھا دیں گے۔ تو بعث بعد الموت۔ اس کے بعد تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک مطالبے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ،
میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھوں تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے یقین تو ہے، لیکن میرے دل کی تسلی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے تو زندہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جا تو 4 پرندوں کو لے، پھر ان کو ذبح کر، پھر اس کے سب میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر الگ الگ پہاڑیوں پہ رکھ دے، اور پھر اپنی جگہ جا کر بلا، وہ 4 پرندے تیرے پاس آئیں گے۔ ویسا ہی کیا انہوں نے، 4 پرندے لیے، اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت الگ الگ پہاڑیوں پہ رکھ دیا، پھر اس کے بعد پکارا ان پرندوں کو، وہ پرندے پھر زندہ ہو کے آ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھانا چاہ رہا تھا، حالانکہ حضرت ابراہیم کو شک نہیں تھا اللہ کی قدرت پہ، لیکن اللہ سے آدمی ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم نے خواہش کی اپنے رب سے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے تعلق سے گفتگو کی گئی۔ اس میں 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور جن کے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ایک ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو 1 روپیہ بھی خرچ کریں تو اس کا فائدہ ہے۔ یہ کیسے؟ قرآن کی آیت میں بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے میں دکھاوا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، اس کے علاوہ احسان جس کو انہوں نے دیا اس کو احسان جتلاتے ہیں اس کے اوپر، اور اس پر بیجا دباؤ بناتے ہیں، تو ان کے ان صدقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل وہ شخص جس کی قیمت کم ہے، یعنی 1 روپیہ ہی صحیح، وہ خالص اللہ کے لیے دے دیا اور دے کر بھول جاتا ہے، اس کے بدلے وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری وہ قدر کرے، میری عزت کرے، میرا احسان مانے، تو ان 2 صنفوں کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن اس کے بدلے احسان جتلاتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ آج موجودہ دور میں آپ جان سکتے ہیں کہ 10 روپیہ کوئی خرچ کرتا ہے تو فیس بک پر اسے ڈالتا ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن اب کیسا ہے، نیکی کر دے فیس بک پر ڈال، ایسا ہے نا۔ کوئی غریب کو آپ 10 روپیہ دیتے ہیں تو اس کو بے عزت کرنے کے لیے پورے فیس بک پر سوشل میڈیا پہ آپ ڈال دیتے ہیں۔ ایسے صدقات کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے صدقات کی مثال دیتے ہوئے قرآن نے کہا کہ یہ اسی طرح ہے جیسے پہاڑ پہ جو پتھر ہے، پتھر پہ غبار پڑتا ہے اور غبار پر جب بارش پڑتی ہے تو وہ پورا صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ صدقات ہیں جو دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں، اور جن صدقات کے بدلے ہم احسان جتلاتے ہیں ان صدقات کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن وہ صدقہ جو آپ اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ تمہارے دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یعنی آپ نے 1 روپیہ ہی خرچ کیا اور کہا کہ اللہ میرے پاس اس کی استطاعت ہے، یہ 1 روپیہ میں صرف خالص لوجہ اللہ میں دیتا ہوں، اس صدقے کی بہت قدر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ 2 قسم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور صدقہ کرنے کا جو طریقہ بتایا، اس میں صدقہ کرنے کے بعد کوئی احسان جتلائے کسی غریب پر، کسی غریب کو، اور اس کے بدلے میں کوئی چیز چاہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد شیطان ہم سے کیا وعدہ کرتا ہے اور اللہ ہم سے کیا وعدہ کرتا ہے، اس کا تذکرہ کیا کہ شیطان ہمیں وعدہ کرتا ہے فقر کا، یعنی شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ ارے تو فقیر ہو جائے گا، ارے تجھے فلاں بیماری لاحق ہو جائے گی، اس طرح ہمیں ڈراتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس چیز کا وعدہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا، مغفرت کا اور اپنے فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے صنف کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں جو لوگ مانگتے نہیں۔ فقراء و مساکین میں ایک ایسے لوگوں کی قسم ہے جو لوگ مانگتے نہیں،
ان کو لوگ دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ بہت مالدار ہیں، یعنی وہ اپنی فقیری لوگوں کو نہیں دکھاتے، بھوکے سو جائیں گے لیکن آپ سے مانگیں گے نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کو تم تلاش کر کے دو۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، کہ جاہل لوگ ایسے لوگوں کو مالدار سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ معاشرے میں ہیں جو لوگوں سے مانگتے نہیں بلکہ وہ محتاج ہوتے ہیں، لیکن ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ وہ کسی سے مانگے۔ اس کے بعد بڑی ہی خطرناک چیز کا تذکرہ قرآن نے کیا، وہ سود کا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان۔ دیکھیے سود خوری، ربا جس کو عربی میں ربا کہا جاتا ہے، یہ عام مرض ہو چکا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم، اور یہ چیز ایسی ہے جس سے ہم چاہ کر بھی نہیں بچ پاتے ہیں۔ کیسے؟ حالانکہ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ سود نہیں چھوڑتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر آپ سود کھاتے ہیں، سود سے باز نہیں آتے ہیں، تو آپ اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیں۔ گویا کہ سود کھانے والا اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سود دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کہتے ہیں ربا الفضل اور ایک کہتے ہیں ربا النسیئہ۔ ربا الفضل کہتے ہیں کہ آپ کسی کو قرض دیں، مان کے چلیے 100 روپیہ میں نے آپ کو دیا اور میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے 150 روپے واپس کریں گے، اس کو کہتے ہیں ربا الفضل، ٹھیک ہے؟ یہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ ربا النسیئہ کیا ہے؟ آپ نے کسی کو قرض دیا، مثال کے طور پر میں نے آپ کو 100 روپیہ قرض دیا، 1 مہینے میں آپ کو لوٹانا تھا، آپ نے نہیں لوٹایا، تو میں کیا کرتا ہوں؟ کہتا ہوں کہ آپ 2 مہینے میں اس پیسے کو لوٹائیے گا، لیکن 100 نہیں، اس کا ڈبل لوٹائیے گا۔ پھر 2 مہینے کے بعد نہیں ہوا، آپ نہیں دے سکے، پھر کہتا ہے کہ میں 1 مہینے بڑھاتا ہوں اور اتنا روپیہ اور بڑھاتا ہوں، یعنی جتنی مدت آپ بڑھاتے ہیں اتنی زیادہ قیمت بڑھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ربا النسیئہ، یہ بھی حرام ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا کہ ایسا شخص قیامت کے دن لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا عمل کیا تھا، یعنی تو کون سا ایسا عمل کرتا تھا کہ اللہ تجھے معاف کر دیا؟ وہ کہے گا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں تھا، میرا عمل یہی تھا کہ میں کسی کو قرض دیتا تھا، اور جب دیکھتا کہ اس کی استطاعت نہیں ہے ادا کرنے کی تو میں اسے مہلت دیتا، یعنی 1 مہینہ کے بعد دے دو، لیکن اتنی ہی رقم لیتا تھا۔ اگر دیکھتا تھا کہ وہ نہیں دے سکتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا تھا۔ ایسے شخص کی اللہ کے نزدیک بہت قدر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ اس کے بعد قرض دینے کے اصول بتائے گئے۔ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو قرض دینے کے اصول کیا ہونے چاہیے؟ آپ کسی کو قرض دیں تو قرآن یہ کہتا ہے، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، بھائی ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، آپ کسی کو قرض کے طور پر کتنا بھی مال دیں، لیکن اس کا اصول یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ کر رکھیں اور 2 گواہ بنائیں۔ کسی کو بھی قرض کے طور پر اگر کوئی چیز دے رہے ہیں تو آپ اس کو، کیونکہ قرض کی وجہ سے، مثال کے طور پر آپ پر کوئی قرض ہے اور آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت قتادہ کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی کو دفنا دیا گیا اور ان کے اوپر قرض تھا، تو اللہ کے رسول نے ان کے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، کہا کہ آپ لوگ پڑھ لو، یعنی نماز جنازہ صحابہ نے پڑھی لیکن اللہ کے رسول نے پڑھائی نہیں۔ اور اس کے علاوہ اس شخص پر جو قرض تھا اس کا ذمہ حضرت ابو قتادہ نے لیا، تو 2 دن اللہ کے رسول پوچھتے رہے کیا وہ قرض تم نے ادا کر دیا اس کی طرف سے، کیا قرض ادا کر دیا؟ تو یہ ایک ایسا ذمہ ہے جس سے آدمی بری نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قرض دیتے وقت قرآن یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کو لکھ کر رکھیں۔ آپ نے اگر 100 روپیہ ہی کسی کو دیا ہے تو اس کو لکھ کر رکھیں، 2 گواہ اس پر رکھیں کہ آپ نے دیا اور وہ کہے کہ میں نے لیا۔ اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد کے بدلے 2 عورتیں۔ یہاں پہ
گواہی کی بات بتائی گئی کہ ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کی گواہی کے برابر ہے، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، کیونکہ نسیان جو ہے عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے اور اس میں بھولنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں تو گواہی دے سکتی ہیں، ان کی گواہی کافی ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیت، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یہ بڑی اہم آیتیں ہیں، ان کو اللہ کے خزانے میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دو آیتیں اگر کوئی رات میں پڑھ لے تو صبح تک یہ دو آیتیں اس کی حفاظت کے لیے کافی ہیں، اور یہ دو آیتیں جس گھر میں پڑھی جاتی رہیں شیطان اسے کبھی قریب نہیں آ سکتا۔ وہ آیتیں ہیں آمن الرسول، جس کے بارے میں نے پہلے اس میں کہا تھا کہ یہ سورہ بقرہ ایمان سے شروع ہوتی ہے اور ایمان پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران، اس سورت کو سورہ آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کے والد عمران، ان کے خاندان کے تعلق سے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت عمران، ان سب کے تعلق سے باتیں بڑی تفصیل سے اس سورت میں ہوں گی، اس لیے اس سورت کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے، اور زہراوین میں یہ بھی شامل ہے، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ۔ یہ سورت میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ محکم کا مطلب ہوتا ہے، محکم کا مطلب کہ ایک بار سنتے ہی وہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کرو یہ مت کرو، ایک بار کہنے سے سمجھ میں آ جائے۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے مطالب فوری طور سے سمجھ میں نہیں آتے، وہ وقت آنے پر سمجھ میں آتے ہیں یا اس میں غور و فکر کرنے پر سمجھ میں آتے ہیں۔ تو کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ محکم آیتوں پر عمل کرتے ہیں، متشابہ کے پیچھے نہیں لگتے، اور اہل کتاب کیا کرتے ہیں؟ متشابہ کے پیچھے پڑھ کر گمراہ ہوئے۔ اس لیے اس میں کہا گیا کہ متشابہ کے پیچھے مت پڑھو بلکہ محکم پر عمل پیرا ہو اور متشابہ پر ایمان رکھو۔ اس کے بعد جنگ بدر کا تذکرہ ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور کفار کی تعداد اس کے ڈبل سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن اللہ نے کیا کیا تھا؟ مشرکین کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا کر دکھایا، یعنی دیکھنے وہ تعداد میں 313 تھے لیکن وہ 1000 سے ڈبل نظر آ رہے تھے، یعنی اللہ نے ان کی تعداد کو ان کی نگاہوں میں بڑھا دیا تھا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی تائید اگر چاہے تو کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ انسان کی محبت کن چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے؟ انسان کی محبت ہوتی ہے عورتوں سے، بیٹوں سے، خزانوں سے، سونے سے، چاندی سے، گھوڑوں سے، یعنی مال و دولت کی ہر وہ چیز، اور بیٹوں سے، اور اس کے علاوہ عورتوں سے انسان کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کی قیمت انسان جان لے کہ ان کی کیا قدر و قیمت ہے تو پھر اللہ کی جنت کے بالمقابل یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلے مجلس میں نے بتایا تھا کہ ایسی مجالس جو مسجدوں میں قائم کی جاتی ہیں ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کا تذکرہ کہاں پہ کیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ آدمی فوری طور سے سو جائے، یعنی جسم راحت کو طلب کرتا ہے۔ لیکن انسان کو یہ قرآن صرف اور صرف ایسے ہی پڑھ لینے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیدبروا آیاتی، تاکہ تم اس میں تدبر کرو، آخر میں کیا کیا باتیں بتا رہا ہوں وہ سنو، سوچو، سمجھو۔ یہاں پہ اہل علم کی ایک فضیلت بتائی گئی۔ اہل علم کی فضیلت کہا کہ فرشتوں کی گواہی، اللہ کی گواہی اور اہل علم کی گواہی، یعنی جو اہل علم ہیں ان کی فضیلت اتنی ہے کہ ان کی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی گواہی اور اللہ کی گواہی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اہل کتاب سے کہا، اہل کتاب یہ سوچتے تھے کہ ہم بھی تو اس پر موسیٰ پر ایمان لائے، ہم نبی پر ہی ایمان لائے ہیں تو ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دین
دین اسلام آنے کے بعد ما قبل دین جتنے تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ اگر آپ اس وقت زندہ ہیں جس وقت اسلام آ چکا ہے تو اسلام قبول کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب دین صرف دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی دین اگر پسند کرے اور اس میں جانا چاہے تو پھر اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ حالانکہ وہ دین سماوی کو ماننے والے تھے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ انبیاء کو ماننے والے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ جب اسلام آ گیا تو پھر اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی آپ کو اسلام کو ماننا ہوگا۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ یہودی اپنے آپ کو اللہ کا بہت مقرب سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں پہلی مرتبہ تو جائیں گے نہیں، کیونکہ ہم اللہ کے ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے۔ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ کیوں؟ 40 دن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تو سب کا مالک ہے، جب اس نے کہہ دیا تو اس کو ماننا ضروری ہے۔ اس کے بعد کہا اللہ کے رسول کو کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی یہ شرط ہے کہ آپ کی اتباع اگر کرتے ہیں، اگر اہل کتاب آپ کی اتباع کرتے ہیں تب جا کے وہ اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، بنا آپ کی اتباع کے، یعنی رسول کی اتباع کے وہ اگر کہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ حضرت مریم کی جو ماں تھی، انہوں نے یہ دعا کیا تھا کہ اللہ مجھے ایسے یعنی نیک ذریت دے اور اس کو شیطان سے بچا۔ اس لیے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ یہ دو ہی لوگ ہیں جن کو شیطان پیدا ہونے کے بعد کچوکے نہیں لگایا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے، سائنس جو بھی کہے کیوں روتا ہے، کیا روتا ہے، سائنس جو بھی کہے، لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ بچہ جب دنیا میں آنے کے بعد روتا ہے اس وقت شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے، اس لیے بچہ روتا ہے۔ اور صرف دنیا میں دو ہی لوگ ایسے ہیں جن کو کچوکا نہیں لگایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، کیونکہ ان کی ماں نے یہ دعا کیا تھا کہ شیطان سے میری ذریت کو تو محفوظ رکھنا۔ اس کے بعد زکریا اس صفحہ میں دو لوگوں کا تذکرہ کیا، دو معجزے، حضرت زکریا اور حضرت مریم۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، اور اس وقت یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ دو معنی ہیں، غور سے سنیے گا، دو معنی ہیں اس میں۔ ایک تو وہ خود بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بانجھ ہے، دونوں طرف کوئی راستے نہیں ہیں، اس وقت یہ دعا کر رہے ہیں حضرت زکریا کہ اللہ مجھے اولاد دے، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت ان کو خوشخبری ملتی ہے کس سے؟ کہ آپ کو یحییٰ نام کا لڑکا عطا کیا جائے گا۔ تو حضرت زکریا نے کہا کہ مسنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا لاحق ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو کہتا ہے یہ ہو جا تو ہو جا، خلاص، کن فیکون۔ اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے اسباب ہو، بیوی نوجوان ہو، شوہر نوجوان ہو، بانجھ نہ ہو، یہ اسباب کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت آدم کو اس وقت پیدا کیا جب کوئی چیز نہیں تھی، مٹی سے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اسی صفحے میں نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بنا باپ کے پیدا کیا، اور حضرت آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بنا ماں کے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے،
اس کو ہم نہیں انکار کر سکتے۔ اللہ جس کو چاہے جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کو بیٹا دیا گیا ہے تو پریشان ہو گئی کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، مجھے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اس کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے بلکہ اسباب اللہ کے محتاج ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ اگر اندھوں پر ہاتھ پھیر دیں تو وہ اللہ کے حکم سے دیکھنے لگتے تھے، اگر بیماری ہے تو ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتے، مردے پر ہاتھ پھیرے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ کے حکم سے، انہوں نے خود کہا کہ اللہ کے حکم سے میں یہ سب کرتا ہوں، اور وہ ایک اللہ کے بندے ہیں جن کو بچپن ہی میں جب گود میں تھے اس وقت اللہ سے انہوں نے کلام کیا تھا۔ اس کے بعد اس واقعے کا تذکرہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے وہ پھر دنیا میں آئیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ انبیاء میں صرف اللہ کے رسول آخری تھے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ وہ کس حیثیت سے آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا، وہ امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، کوئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، یہ ہر قوم ان کو اپنا نبی مانتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولیکن، کہا کہ نہ وہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں بلکہ وہ میرے بندے ہیں، وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اس کے بعد یہ پارہ ختم ہوتا ہے، اس میں کہا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اہل کتاب کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ اہل کتاب اللہ کے رسول کی آمد کے بعد اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم کو جہنم میں داخل نہ کرے، جنت میں تمہارا دخول ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اسلام قبول کرو۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اسلام کے علاوہ جو کوئی بھی کسی دوسرے دین کو چاہے گا اللہ تعالیٰ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔